أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا حی یا قیوم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین. صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بسلسلہ بنیان المرشد حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تعلیمات ہیں جن سے ہم سیکھ رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے۔ ان سب کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ذکر الہی، دوسرا درود پاک۔ ذکر الہی میں ذکر اللہ اللہ اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب شامل ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے۔ اور درود پاک میں جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے اور جو آپ آسانی سے زیادہ پڑھ سکتے ہوں اس کو پڑھیں۔ اصل میں یہی چیز ہے، اور ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر کے اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں تبدیل کریں۔ اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے احکامات جو اللہ نے دیے ہیں اس کے مطابق کر دیں، تاکہ ہمارا نفس جو ہے اللہ کے ہر حکم پہ راضی برضا ہو جائے۔ اس وقت جس تکالیف سے ہماری امت، ہمارے مسلمان بھائی گزر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزر رہی ہے، اس کا حل صرف یہ ہے عوام کے حساب سے کہ عوام زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر اور درود پاک کی طرف متوجہ ہو۔ جہاں درود پاک پڑھا جائے گا وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ نہ صرف اس گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، پر جو عذاب کے فرشتے جو ہیں اس گھر سے اور اس کے اڑوس پڑوس سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ہم کو کم از کم روزانہ باوضو 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور یہی پیغام ہے جس کی وجہ سے ہم روزانہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، تصوف کی تعلیمات دیتے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت ہے۔ اور اتنی درود پاک کی کثرت کی جائے، اتنی درود پاک کی کثرت کی جائے کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور بار بار نصیب ہو، اور با کثرت نصیب ہو۔ اسی وجہ سے درود پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہماری جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے۔ ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی اپنی کتاب بنیان المرشد میں مزید فرماتے ہیں، علم وحدت الوجود اور علم فلسفہ اور جو ان کے مشابہ ہیں، اپنے کانوں کو ان سے بہرا بنا لو، کیونکہ یہ علوم تمہارے قدم کو پھیلا کر جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور تم کو ان سے بچائے رکھے۔ ظاہر پر رہو، ظاہر پر اے اللہ، ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ جیسا بوڑھی عورتوں کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ بالکل ظاہر پر چلتی ہیں
اور شریعت کی کسی بات پر انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ کہہ دو کہ اللہ نے کتاب نازل کی، پھر ان منکروں کو ان کی بےہودگی میں مشغول رہنے دو، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ علماء کرام سے میل میلاپ بالکل قطع نہ کرو، ان کی مجالس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان سے علم حاصل کیا کرو، اور یہ مت کہو کہ فلاں عالم تو بڑا ہی بے عمل ہے، ہم اس سے کیوں کر ملیں، اس کی باتیں کیوں سنیں۔ تم اس سے علم کی باتیں لے لو اور خود اس پر عمل کرو، اس کو اور اس کے عمل کو، عالم کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ حضرات اولیاء کرام اللہ تعالی کام کی بات ہر جگہ سے لے لیتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے، خواہ کسی کی بھی زبان سے کیوں نہ نکلی ہو، یا کسی پتھر پر لکھی ہوئی ہو، یا کسی کافر سے ذریعے پہنچی ہو۔ وہ تو آسمان و زمین میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز سے کام کی بات لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے اس کارخانہ عالم کو فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ واقعی ہر چیز حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اولیاء مخلوق کے واسطے پل ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ ان کے اوپر کو گزر کر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں، اخلاص والے ہیں، دنیا سے پاک صاف، یہ خالص اللہ کے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے قلوب کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا اور اپنے دربار میں مقرب بنا لیا۔ ان کے دلوں پر غیر اللہ کا حجاب ایک لمحے کو بھی نہیں آتا۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ سب درمیانی چیزوں کو بیچ سے نکال دیا ہے اور اسرار الہی پر اخفا کے پردے ڈال دیے ہیں کہ نااہلوں کے سامنے ان کو بیان نہیں کرتے۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، بعض پر فکر غالب ہے تو کسی پر ذکر غالب ہے، اور کسی نے تمام متفرقات کو جمع کر لیا ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں، یعنی مراقبہ بھی کرتے ہیں، اور عبادات نافلہ کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں کرتی۔ اور میں تم کو سختی کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ دین کے فرائض و واجبات کا علم حاصل کر لینے کے بعد اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان کی صحبت بڑا مجرب تریاق ہے جس سے دل کی تمام بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ دین کی چوٹی انہی کے پاس ہے۔ صدق و سچائی و صفا و صفائی، ذوق و درد دل، وفا وفاداری اور دنیا و آخرت سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر کے ذریعے یکسو ہو جانا، بس انہی کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم نے جو ہے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس میں انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ علماء کرام اور اولیاء اللہ کرام کی صحبت اختیار کریں، اور دین میں جو یہ دوسری باتیں ہیں، مثال کے طور پر وحدت الوجود یا وحدت الشہود، ان قسم کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے اپنے کانوں کو بند کر لو، اور جو ظاہری جو باتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، قرآن پاک ہے، یہ چیزیں ان کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی، اس کو سمجھو، درود پاک پڑھو۔ یہی اصل ایک عام آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا خیال کرے، رزق روزی کا خیال کرے کہ حلال کمائے۔ جتنی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، جتنے اعمال کا وہ مکلف ہے، اتنے اعمال کو سر انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے، خوشحالی کی عنایت عطا فرمائے، بم عمر خضری آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام وہ خوشیاں عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر، الحمدللہ رب العالمین۔